جو کوشش کی کاوش کی اج دا خوبصورت پروگرام سجا کے منو تے تانوں لجپالا دیاں گلاں کرن دا موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں نوں اس تے اجر عظیم عطا فرمائے. ماشاءاللہ میرے مسلک کے علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے، نقیب محفل بھی ماشاءاللہ، آسی صاحب بھی، دیگر بھی سارے سینئر لوگ تشریف فرمانے. اللہ تعالیٰ میرے مسلک کے علماء دیاں عمرہ اور عزتاں وچ برکت عطا فرمائے. رب العالمین اس ذکر دیاں برکتاں میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے. لو جی اے دعائیہ اور ابتدائیہ جملے سن جڑے میں بولنے سن تے بول رہے. ہن تسی اب آپ نے نوٹس فرمایا کہ میں خطبہ بھی ترنم نہیں پڑھیا، میں اپنا ٹائم بچایا. لمبی تمید بنن دی مینوں عادت ہی نہیں کہ ادھا گھنٹہ بندہ جناب چوکے چناچے گویا کرے تاں جا کے گل شروع کرے. تسی ویکھو گے دوسرے ہی منٹ میرا سبق شروع ہو جائے گا. لیکن چونکہ میں تہاڈی اس مسجد وچ پہلی دفعہ حاضر ہویا، مینوں تہاڈے مزاج اور موڈ دا نہیں پتا. تسی میرا مزاج نہیں جان دے، میں تہاڈا مزاج نہیں جاندا. 2 منٹ صرف تہاڈے لواں گا مزاج آشنائی واسطے، تاکہ مینوں پتہ لگے میں بیان کرنا کی ہے تے تہانوں پتہ لگے اساں سننا کی. وہ تسی مینوں پوچھ سکدے ہو شاہ جی کی مطلب مزاج آشنائی کی مطلب ہے؟ وہ مزاج آشنائی ہے، سنو میرے کو. سب تو پہلی گل ہے کہ اگر تانوں میری گل دی سمجھ نہ آوے کہ میں کی آکھیا پھر بولیا جے نہ. او دی وجہ کہ اگر میں تانوں اپنی گل سمجھا ہی نہ سکیا، تانوں سمجھ ہی نہ آئی کہ میں آکھیا کی ہے، تے تانوں میں آکھاں جی باواں چک چک کے آکھو سبحان اللہ، تے پھر تہاڈا کہنا ہے ویلڈ ہوئے گا بھائی شاہ جی کیڑی گل تے آکھی، سانوں تے کوئی سمجھ نہیں آئی تساں آکھیا کی ہے. اس واسطے میرے ویرو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اگر سمجھ نہ آوے تے پھر نہیں بولنا. اگر سمجھ آ جائے تے پھر تساں انج دی سبحان اللہ کہنی ہے کہ مینوں بھی سمجھ آ جائے تانوں میری گل دی سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، پہلی گل ہے. دوجی گل ہے میں طالب علم ہاں، طالب علم دی میری حیثیت ہے، لیکن میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. میں گل کر کے گل تو پھرنا چاہواں نا، یہ ریکارڈنگ میں پھر نہیں دے دی. جو بیان کراں گا میں ایک ایک لفظ ایک ایک جملے دا میں ذمہ دار ہوں گا. سنانا بھی میری ذمہ داری ہوے گی تے وکھانا بھی میری ذمہ داری ہوگی. تیسری اور آخری گل اس تو بعد سبق شروع ہو جائے گا. وہ یہ کہ جیڑا تواڈے وچوں جڈا وڈا چودھری ہوے نا انہوں بھی معافی. کوئی چودھری میری گفتگو چ نہ بولے، چونکہ میں آپ نبی دا کمی ہاں تے نبی دے کمیاں نو نبی دی گل سنانا ہے. اچھی جگہ تے تساں مینوں خود بٹھا چھڑیا کہ شاہ جی ویکھ لو کیڑا بولدا تے کیڑا نہیں بولدا. 3 منٹ میں اور برداشت کر جاں گا، کیونکہ ہلے بھی میں کئی چہرے ویکھنا پیا، کئی چہرے میں نظر آئے پر خاموش بالکل انج کرے میرے پہ. 3 منٹ میں اور برداشت کراں گا. چوتھے منٹ تے بھی میں کی کر لینا، ترلا ہی لینا بھی بھراوا یا دھیان تھلے کر لا یا سبحان اللہ کہنا ہے. ایک یاد رکھیا جو علماء بیٹھے نے، کسے مولوی دی لچھے دار خطابت بیان نہیں ہو لگی، کسے مفتی دا فتوہ نہیں تو سنا لگا، کسے پیر دی کرامت بیان نہیں کرا گا، کسے ذاکر دا نویات مرثیہ نہیں ہوئے گا. یا رب دا قرآن پڑھاں گا یا نبی دا فرمان پڑھاں گا. ایک بات یاد رکھو، چھڑو مولویاں تے پیراں تے مفتیاں تے ملوانیاں تے ذاکران یا گلاں نو. قرآن تو وڈا رہبر کوئی نہیں. ہن تسی مسجد دی باری چوں قرآن لیاؤ تانوں میں وکھانا، گھر جا کے قرآن پڑھو، خود ایمان تازہ کرو، خود مطالعہ کرو. عزیزان گرامی، رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حوی جندر ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. اللہ فرماتا ہے کملی والیا میں رب نو اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن. چونکہ میں گزارش کی تھی کہ جے سمجھ نہ آوے تے نہیں بولنا. جیڑے بندے نہیں بولے میں اپنی ناکامی دا اعتراف کر لیں گا. بھائی میں نہیں سمجھا سکیا نا، چونکہ میں کہا سی جے نہ سمجھا سکا میں پھر دوبارہ عرض کراں گا. بولنا ادوں میں جڑے جدو سمجھ آوے، جڑے نہیں بولے انہاں دا شرعی عذر میں قبول کر لینا. انہوں نے سمجھ نہیں آئی، میں یقیناً نہیں سمجھا سکیا. آؤ میں پھر قرآن پیش کرنا چاہنا. رب العالمین نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. کملی والیا میں رب نو اس تھان دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن. بولو جتھے تارے، جی زبان ٹھیک بولو، جتھے تارے گوڑے دا تھلا ادھر تھلے صحیح ہو کے بیٹھو. قرآن دے مبوبہ جو قرآن دے مبوبہ اس جگہ دی قسم
جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن. ہن پنڈی سیدپور والے میرا تہاڈے کول سوال ہے, میں جھٹکی جھٹکی گل کراں گا تاکہ سادے بندے دی ذہن وچ اپنی گل سمجھا سکاں. میرا تہاڈے کول سوال ہے کہ تانوں پتہ ہے کہ تارے کتھے ٹوٹ کے ڈگدے نے؟ کیوں پریشان ہو گئے؟ مینوں بھی نہیں پتا. تُس تے کنفیوز ہو گئے کہ اساں کہ شاہ جی سانوں نہیں پتا کہ شاہ جی اکھنا اچھا تانوں پتہ ہی نہیں, مینوں بھی نہیں پتا. حضرات توجہ فرمانا, اے جڑے بندے سجے کھبے ویندے ہو نا پہ اوندے جاندے بندے اے نہ ویکھو, میں تانوں بات سمجھانا چاہنا. سنیو نہ تانوں سمجھ آئی نہ مینوں سمجھ آئی. بھئی کیڑی تھاں ہے جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگدے نے؟ نہ تانوں پتہ لگا نہ مینوں پتہ. مینوں تانوں چھڈو, جاؤ پورے ملک وچوں جیڑا تہاڈی نظر سب تو وڈا مولوی ہے نا اونوں جا کے پوچھو مولانا صاحب اے تارے کتھے ٹوٹ کے ڈگدے نے؟ وہ آکھا پترا مینوں نہیں پتا. سنیو نہ تانوں سمجھ آئی نہ مینوں سمجھ آئی, نہ کسے مولوی نو, نہ کسے پیر نو, نہ کسے مفتی نو, نہ کوئی شیخ القرآن, نہ کوئی شیخ الحدیث, نہ کوئی مناظر اسلام, کسے نو کوئی پتہ نہیں کہ تارے کتھے ٹوٹ کے ڈگدے نے. یار سانوں سمجھ نہ آوے تے وکھری گل ہے, قرآن دا مطلب تے کوئی ہے نا. سمجھ نہ آوے ایک علیحدہ گل ہے, قرآن دا مطلب تے ہے نا. رب آندا محبوبہ اس تھاں دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن. ہن جویں تانوں تے مینوں سمجھ نہیں آئی, آؤ تانوں حدیث وکھانا. میں انداز میرا اپنے حدیث میں نہ وکھاواں, میں ذمہ دار ہاں. حضور دے صحابہ نبی دی مسجد وچ بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ دین پہ فلا اقسم بمواقع النجوم, محبوبہ اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن. سنیو صحابہ پڑھیا قرآن, صحابہ نو سمجھ نہ آئی وہ کیڑی جگہ ہے جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگدے نے. جس لئے صحابہ نو بھی سمجھ نہ آئی. لوگوں قرآن پھر بولے او نبی تو نوکرو, جدو کسے مسئلے دی سمجھ نہ آوے تے میرے یار تبوئے تے آیا کرو. صحابہ مسیطوں اٹھے سدھا حضور دے درے دل ہوتے, عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ, توڑے قدمہ تو ساڑھا ماں پیو قربان جائے. سونا رب فرمان دے فلا اقسمو بمواقع النجوم, محبوبہ اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن. آقاؤ کیڑی جگہ ہے جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگدے نے؟ آؤ میں مصطفیٰ دی حدیث سنانا. صحابہ فرمان دے نے ساڑھی گل سن کے, ساڑھا مسئلہ سن کے, ساڑھا سوال سن کے, فاتحی کا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدتا نیابہو, حضور مسکرائے, حضور انج مسکرائے, اسا حضور دیا داڑا مبارکن تک لیا. حضور نے مسکرا کے فرمایا صحابہ یہ کوئی آسمانی تاریاں دی گل نہیں. زندہ بندہ بولے یار, زندہ بندہ بولے توڑے بچو. حضور نے فرمایا صحابہ ایک کوئی آسمانی تاریاں دی بات نہیں, آسمانی تاریاں دی بات نہیں. صحابہ آندے نے پنڈی آڑے ہو, بجائے مسئلہ سمجھ ہون دے, بجائے مسئلہ حل ہون دے, اسا کیا یا رسول اللہ جے آسمانی تاریاں دی گل نہیں تے زمین اتے تارے تے ہوندے بھی کوئی نہیں. توجہ یا رسول اللہ جے آسمانی تاریاں دی گل نہیں تے زمین اتے تارے تے ہوندے بھی کوئی نہیں. حضور نے مسکرا کے فرمایا صحابہ زمین تے تارے موجود نے, اوے زمین تے تارے موجود نے. آقا مہربانی کرو مسئلے دی ون کرو. فرمایا سنو رب دا یار اعلان کردا ہے اصحابی کالنجوم. میں ہن سن لو, ٹائم از اوور, گیم از اوور. ہن میں تہاڈے ول اشارہ کراں گا بھائی, سیدھی تے صاف گل ہے. کسے بندے نے اگر ذکر سن کے سبحان اللہ نہیں نہ کہنا, کسے بندے تے نہیں بھی نیکی کرن تے دل کردا کوئی مولوی نے ڈانگ نہ نہیں کرانی ہوندی. ایک بندہ آندا جی مولوی پٹ کے مر جان میں اج نہیں بولنا, تے میں اودا کی کر سکنا. ہن تہاڈی مہربانی میرے ول ویکھیو جے سبحان اللہ کہنی, کیونکہ میں نے اشارہ کر سارے مجموعے دا چھڑا ہے فلانا رنگ دی ٹوپی ہے, فلانا رنگ دا سوٹ ہے, فلانا رنگ دا صاف ہے, ویندا بھی ادھر ہے, بولدا بھی کوئی نہیں. پھٹیاں دے بیگ بندہ چاں چاں کرے, تھڑیاں دے بیگ بندہ روڑا پائے, بیٹھکاں دے بیگ آکھے جی میرے تو بات کے پاٹے کھائیں کوئی نہیں. اللہ اپنے گھر وچ بلائے, لاجپالاں دی گل کرن دا موقع دے, پھر بندہ منہ گھٹ کے بیٹھ رہے, بد نصیبی ہے. رب راضی ہوتے تے جڑا انہاں دا ذکر سندا تے محبت نال سبحان اللہ فرماتا. تانوں میں جتھے لے آنا چاہنا, اگر میری ایک بھی گل میں سمجھانے میں کامیاب ہو گئے میرا ان دا مقصد پورا ہو جائے گا. نبی دو غلاموں حضور نے فرمایا صحابہ زمین اتے تارے موجود رہے. آقا مہربانی کرو مسئلے دیوان کرو. فرمایا سنو رب دا یار اعلان کردا ہے اصحابی کالنجوم, اوے میرے صحابہ روشن
تارے نے، میرے کل صحابہ روشن تارے نے. دنیا والیوں میرا ابو بکر روشن تارا، وہ میرا عمر روشن تارا، میرا عثمان روشن تارا، میرا علی روشن تارا، میرا طلحہ روشن تارا، میرا زبیر روشن تارا، عبد الرحمن روشن تارا، میرا سعد روشن تارا، میرا سعید روشن تارا، میرا خباب روشن تارا، میرا خبیب روشن تارا، میرا صہیب روشن تارا، میرا انس روشن تارا، ابو ہریرہ روشن تارا، میرا عبداللہ روشن تارا، میرا عباس روشن تارا، میرا اسامہ روشن تارا، میرا برید روشن تارا، میرا بلال روشن تارا. ایک قیامت تک آنے والی ہو میرے کل صحابہ روشن تارے نے. اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ روشن تارے نے. اے میری امت فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ، تسی جدی بھی نوکری کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. حضور نے فرمایا میرے کل صحابہ روشن تارے نے. اے میری امت فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ، تسی جتنی بھی نوکری کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ان توجہ ہے تواڈی؟ نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ روشن تارے نے. رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. حسین خون رسول بھی ہے، حسین نسل رسول بھی ہے، حسین نواس رسول بھی ہے، حسین آل رسول بھی ہے، حسین امت رسول بھی ہے، حسین صحابی رسول بھی ہے. جاؤ کسے وڈے تو وڈے مولوی نے پوچھو، مولانا صاحب حسین صحابی ہیں کہ نہیں؟ وہ مرتے سکتا ہے، نہیں کہہ سکتا حسین صحابی نہیں. حسین خون رسول، حسین نسل رسول، حسین نواس رسول، حسین آل رسول، حسین امت رسول، حسین صحابی رسول. لوگو حسین نبی دے صحابی بھی نے، حسین نبی دے صحابی بھی نے. ہن پڑھو اللہ دا قرآن. فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، محبوبہ اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن. نبی فرماندے نے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ روشن تارے نے. حسین صحابی رسول بھی دے. کہ سنیو پھر رب دے قرآن دا ترجمہ پہ پڑھ دے. محبوبہ جتھے تیرا حسین، تیرا حسین تیرے دین نو بچان دیاں شہید ہو کے کربلا دی ریت دے ٹیلے تے ڈگے، میں خدا نو اس ریت دے ٹیلے دی قسم. محبوبہ جتھے تیرا حسین تیرے دین نو بچان دے ہویا شہید ہو کے سواری تے کربلا دی ریت دے ٹیلے تے آوے، میں رب نو اس ریت دے ٹیلے دی قسم. تے لوگوں جنہ تھاواں دیاں رب قسمہ چکے. اللہ تو انہوں سارے نو لے جا کربلا مولا شریف. میری دعا ہے وے تسی سب جاؤ کربلا مولا شریف جا کے اپنی اکھاں نال جا کے ویکھیا جے. میں قبلہ اپنی اکھاں نال جا کے ویکھ کے آیا کربلا مولا شریف. میں خود جا کے ویکھ کے آیا او جگہ جتھے مولا حسین سواری تو زمین کربلا تے شہید ہو کے گرے نے نا. عراق گورنمنٹ نے اتھے کمرہ بنائے، کمرہ بنائے، اس کمرے دے اوپر لکھیا قتل گاہ حسین. انہوں جگہ منشن کیتی ہے کہ اے او تھائیں جتھے مولا حسین سواری تو زمین کربلا تے تشریف لے آئے نے. خدا دی قسم اس کمرے دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتا سلام عرض کراں پیا تے دل وچ پتہ کی خیال پہ آوے، اچھا اے او تھائیں جدیاں قسمہ رب دا قرآن چکدا ہے پیا. اے جگہ جنہ دیاں قسمہ رب دا قرآن چکے تے لوگوں جنہ تھاواں دیاں رب قسمہ چکے. او میرے ورگا کوئی مولوی کیویں کما حق ہو نہ دی شان بیان کر سکتے. سچی دے صاف گل ہے اسی ہاں نوکر بولو کی ہاں تو آڈی گواہی میں دینا اسی نوکر ہاں تے نوکر بھی نمک حلال ہاں. مالکان دا کھانے ہاں تے مالکان دا گیت گانے ہیں. تے شاہ جی پھر تو سکی آکھو گے میں کھچو کے نوکر ہاں تے اے ہوئی اعلان کرانگا، اے ہوئی منادی کرانگا، اے ہوئی دعوت فکر دیوانگا. اے دنیا والیو چھڑ دیو باطل مذہب نو، آؤ میرے نبی دی آلو صحاب دی غلامی دے پٹے گلہ میں چھپا کے اے ہوئی نعرے مار دے جائیے تے اے ہوئی قصیدے پڑھ دے جائیے. افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گرانہ
ہر بندے نو میری دعوت میں جدا عقیدہ ہے حسین دا گھرانہ افضل ہے ذرا محبت نال افضل ہے کل جہان سے گھرانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ ہمارے سٹیج کی زینت بنے استاد العلماء استاد الحفاظ جانشین استاذ مکرم سرمایہ علیہ سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شان عبد الرحمن ضیاء صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ جی میرے ایوان دے اندر ایک اور خوبصورت پھول اضافہ ہو چکے الحمدللہ رب العالمین اہلا و سہلا مرحبا سارا شعر نہ ہی ہوتا تو نہیں پڑھنا گھرانہ حسین کا ادھر محبت نال افضل ہے کل جہان سے گھرانہ یا پڑھ لو یا پیچھے چلے جاؤ کسے ذوق لے بندے نو جگہ دے دیوے تھے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا خطیب آدمیاں منو صاف پیا نظر ہوندے کیڑا منو وکھان واسطے پولے پولے لب پیا ہلاندے جیتے ہولی ہولی لب ہلانے نے پھر پڑھن دا تکلف نہ کر پڑھنا ہی تے ذرا محبت نہ بول افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نبیوں کا تاجدار ہے لالا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ہن ہر حسینی بولے گا صدیاں حسین کی ہیں صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں کون حسین حسین تیرے کردار تو صدقے حسین تیری جرت تو صدقے حسین تیری استقامت تو صدقے حسین تیری شہادت تو صدقے آؤ نبی و غلام علماء تشریف فرمانے انہاں دے قدمات ہاتھ رکھ کے حدیث پاک پیش کرنا چاہنا کون حسین حدیث دے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس نہ آپ بے سوادے ہوتے نہ منو کرو بار بار بندہ آنا چنگا نہیں لگتا جڈی محبت نہ تسی سبحان اللہ فرماؤ گے اوڈی محبت نہ حدیث پاک سناواں گا تانوں میں منظر کشی کر کے بات توڑے سامنے سارا نقشہ پیش کرنا چاہنا کہ کیڑا کیڑا کتھے کتھے کی کردا سی پیا شاید کیوں اتر جائے تیرے دل میں میری بات تساں ویکھنا میرے وال نالے حدیث سناواں گا نالے دی منظر کشی کراں گا حوالہ لینا ہوئے میرے تو سینئر لوگ بیٹھے لیکن جو میں بیان کراں گا خود ذمہ دار ہوں حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اے پتہ جب عبداللہ ابن عباس کون ہے نبی دے چاچے دا پتر پرا حضور دے فرسٹ کزن حضرت عبداللہ ابن عباس تے چاچا جی دے بارے تھوڑا جائے سنا دیا تو حضرت عباس حضور دے چاچا جی پنڈی والے ہو ایک دن حضرت عباس بازار میں گزرن پہ چند صحابہ نے نبی دے چاچا جی نے روک لیا تے پتہ کیا نے عباس ایک مسئلہ تے دسو ایک گل تے دسو نبی دے چاچا جی فرماندے نے کی گل ہے ہن سنو صحابہ کی پہ آندے نے صحابہ نے عباس تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے ہولی بولو ملکی لا ٹھیک نہیں جے ہے ایک لائٹ بند کر دیو جی ایک چل دی پئی ایک بند کر دی بہت ہی لائٹ رکھن پئی جزاک اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ دے والد کریم
حضور دے چاچا جی حضرت عباس جان مل رکھو آپ نو پوچھ دینے صحابہ عباس تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے؟ اللہ چلو تسی پہلے میں دسو چاچا وڈا ہوں کہ بھتیجا وڈا ہوں؟ وہ بولو تو صحیح بھائی کامن سنس والی گل ہے چاچا وڈا ہوں بھتیجا چھوٹا ہوں میں صدقے جاواں نبی پاک دے صحابہ نو پتہ بھی ہے اے چاچا جی نے حضور بھتیجا جی نے اے پتہ بھی ہے اس کے باوجود پوچھتے نے پہ عباس تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے؟ کہ میرے نبی دے چاچا جی مسکرا کے پتہ کی فرماندے نے پوچھن والے ہو انہو اکبر منی وڈے تے حضور ہی نے آئے انہو اکبر منی او وڈی تے میری سرکار ہی نے انا ولدت قبلہو پیدا پہلا میں ہوئے ہیں کیا خوبصورت جواب ہے کیا ایمان افروز جواب ہے فرماندے نے وڈے تے حضور ہی نے پیدا پہلا میں ہوئے ہیں اے ہوئی حضرت عباس دے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے ملا دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معمول مبارک سی روٹین مبارک سی کہ سرکار نے جس نے فجر دی جماعت کرا لینی نا فجر دی جماعت کرا لینی حضور نے قبلے والوں رخ زیبا پھیرنا ساڑھے والے کچھ درس قرآن کچھ درس حدیث کچھ ملفوظات عالیہ کچھ فرمودات عالیہ کچھ فرمان لسان کچھ سانو دین سکھانا دین دے بارے آگاہی دینی یہ حضور دی روٹین سی عبداللہ ابن عباس فرماندے نے آج کی ہویا سرکار نے فجر دی جماعت کرائی جماعت کرا کے حضور نے رخ زیبا پھیریا ساڑھے والے کوئی درس قرآن نہیں کوئی درس حدیث نہیں کوئی لیکچر نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں وہ ملاتیو پہلی صف وچ مولا علی مشکل کشا شیر خدا حل عطا اسد اللہ اے بزرگ بیٹھے نو کچھو نو حضور دے صحابہ فرماندے ہیں چونکہ میں اپنے بابے دے نام دے لقب بولنا پہ تو تہاڈی سبحان اللہ انج پہ کلانی سبحان اللہ ہے ایک عذاب قبر بیان ہو رہا ہے ایک سن لو گل پھر میں اس تو بعد پھر بولاں گا پھر میں ویکھاں کہ تہاڈا اودے وچ کتنا کوشر ہویا ہے صحابہ فرماندے نے جو کوئی داڑھی دستار جبہ قبہ عبادت ریاضت وڈ بناوٹ شکل مصلی تسبیح اللہ 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 باہر نکلدا اندر وڑدا باہر نکلدا جدوں دی عبادت ریاضت او دی بناوٹ جسا دستار داڑھی تسبیح ویکھ کے سانو پتہ نہیں سی نہ لگدا اے مومن ہے کہ منافق ہے اے اندر دا کوڑا ہے کہ ٹھیک ہے صحابہ فرماندے نے جدوں مومن تے منافق دے ساں پہچان کرنی ہوندی سی نا کنا نعرف المنافقین بذکر علیہم فرماندے نے جدو داڑھی دستار جبہ قبہ تسبیح مصلی مراب تے نمازاں ویکھ کے پتہ نہیں سی لگدا اے مومن ہے کہ منافق ہے علی دا نام لیندے ساں یہ جرات ہے لا فتوہ پھر صحابہ تھے صحابہ فرماندے نے علی دا نام نہیں رہا سی تے جناب پھر کیوں ہوندا سی فرماندے نے علی دا نام سن کے جے تے بوٹی تھلے لمک جاندی سی نا او مکروہ شکل اور کوڑی ہو جاندی سی سانو پتہ لگی اندر دا بغیرت ہے یہ اندر دا گندا ہے تے جے علی دا نام سن کے چہرہ کھلدا سی نا علی دا نام سن کے چہرہ کھلدا سی یا مینوں خطیبہ نہ جملہ بول لین دیو کہ علی دا نام سن کے گج کے سبحان اللہ کہندا سی مومن تے منافق دی پہچان ہی علی دا ذکر ہے کون علی مشکل کشا شیر خدا حل عطا اسد اللہ وجہ اللہ کعبے دا گوہر زہرہ دا شوہر حسنین دا بابا نبی دا ویر سنیاں دا پیر سنیاں دا پیر اور سنیاں دا پیر شاہ جی کس علی دی گل پہ کر دیو میں کہا میرا باپا علی مشکل کشا شاہ جی کس علی دی گل پہ کر دیو میں کہا علی شیر خدایو تے شجاعت ناز کر دی علی شیر خدایو تے شجاعت ناز کر دی ہن جے تسی بھی پڑھ سکتے ہو تے مل کے کہہ لو علی شیر خدایو تے شجاعت ناز کر دی علی شیر خدایو تے شجاعت ناز کر دی
فخر اسلام فخر اسلام کردہ شہادت نال کر دی. حضرات توجہ فرمانا, تھکے تو نہیں ہے علی پاک حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حضور نے آج کی ہویا حضور نے جماعت کرائی روح زیبہ پھیریا ساڑھے وال کوئی درس قرآن نہیں کوئی درس حدیث نہیں پہلے صف وچ مولا علی حضور نے علی دا بازو پھڑا فرما علی عرض کی دیجیے آقا فرماؤ چلیے علی آؤ چلیے حضور مولا علی نو لے کے تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث پاک دراوی نے فرمانے نے جس لئے حضور تشریف لے گئے نا ان فجر دی نماز تو بعد دا ٹائم مدینے دیاں گلیاں آئے فجر تو بعد دا ٹائم مدینے دیاں گلیاں حضور نے مولا علی مشکل کو شاہدہ ہاتھ پھڑے ہوئے حضور گلیاں وچ گزر دے نا راہ وچ میرے نبی نے فرمایا علی عرض کی جی آقا فرمایا پتہ ہی حسین پیدا ہوئے علی پتہ ہی حسین پیدا ہوئے علی دا چہرہ حیرانی جو خوشی نال کھلے ہوئے نعرہ تکبیر اوتھی رکھ دو جتو لے آندہ ہے یہ ونڈنی نہیں جیچا تقریر ویچی نہیں ونڈنی بعد پہ آیا جی بس بہ جو کوئی بندہ چاہنو اثرہ لائے پائی کمال ہوئی تو ہاں تو میری ساری محنت ضائع کر چھڑے ہوئے سبحان اللہ جی یہ جنہ واسطے آئی ہے انہوں نے اتنے نہ لکھے نے پر فی الحال تھوڑی مہربانی میرے کو سبق تھوڑا ہے سن لو. عزیزہ نے گرامی توجہ میرے وقت دھیان فرمائے میرے منٹ ضائع کر چھڑے چاڑے علی پاک فرماندے نے ہن حضور نے فرمایا علی پتہ حسین پیدا ہوئے علی دا چہرہ حیرانی جو خوشی نال عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تے پتہ ہے کہ بچے دی ولادت دا ٹائم قریب سی پر اے نہیں پتہ کہ پیدا ہوئے فرمایا علی رب محمد دی قسم میں فجر دی جماعت کرائیے جبریل آ کے منو حسین دی ولادت دی مبارکباد دی دیتی علی منو جبریل آکے حسین دی ولادت مبارکبادی دیتی ہے. ہن ذرا مزہ لویو بات منظر کیے چل دیا نا لوگوں دروازہ آ گیا سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ نیرہ منورہ پارسہ صالحہ عالمہ مؤمنہ فاطمہ حضرت سیدہ خاتون جنہ سلام اللہ علیہ زہرا دے گھر دے دروازہ آیا علی دے گھر دے دروازہ آیا حضور نے فرمایا علی عرض کی جی آقا فرمایا ایتھے دروازے کے کھڑا ہو جا توجہ ایتھے دروازے کے کھڑا ہو جا کوئی اندر نہ آوے زہرا دے ویڑے وچ رب دے فرشتے منو حسین دی ولادت دی مبارک دین واسطے میرا انتظار کر دے رہے نبی دے غلامون علی پاک رکھ توجہ فرمانا علی پاک حضور دے حکم دی تعمیل کر دے اپنی دروازے کے کھڑے نے حضور اندر تشریف لے گئے علی بوئے اگے نے حضور اندر چلے گئے ادھر مسجد وچ جنہ حضور دے پیچھے فجر دی نماز پڑھی ہے نا وہ سارے صحابہ جلے واہ چٹ لنگ گیا نا تے آپس وچ صلاح پتہ کی کردے نے اے حضور کتھے گئے نے سرکار سانو دسے ہی کچھ نہیں چپ کر کے علی نو لے کے تشریف لے گئے نے خیر تے ہے میں نا یار کوئی خریت ہوئے حضور نے کوئی دسیا نہیں کوئی دشمن حضور نو نقصان نہ پہنچائے اٹھو پتہ کریے اٹھو پتہ کریے لو جی سارے صحابہ اٹھے کوئی اوس کے لیے وچ 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 آؤ حدیث بخانا تانوں میں سب تو پہلا یار غار مزار مصطفیٰ ہمراز مصطفیٰ مزاج شناس مصطفیٰ تاجدار صداقت امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پترم علی دا پنڈی سیدپور آلے ہو پترم علی دا تے طریقت علماء نقشبندی ہیں علماء دی موجودگی جرد کر پترم علی دا تے طریقت علماء نقشبندی ہیں آنظر علی دے پتر زبان وچو نقشبندیاں دے امام دی شان سن تینوں پتہ لگے میرا عقیدہ کی ہے ہولے ہولے پڑھنا تاکہ تسی بھی مل گئے محبت نال ایک فضا بن جائے شاہ جی کی آنکھو گے میں کہ نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ سارا شیر نہیں ہوتا تینا پڑے آجے صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ
نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ بھئی مولانا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مولانا صدیق اکبر نام کر دی ایڈی لمبی کو نہیں دلے بس مسلسل نال ہوئے سبحان اللہ حضرات توجہ فرمانا تھکے تو نہیں ہے علی پاک حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حضور نے آج کی ہویا حضور نے جماعت کرائی روح زیبہ پھیریا ساڑھے وال کوئی درس قرآن نہیں کوئی درس حدیث نہیں پہلے صف وچ مولا علی حضور نے علی دا بازو پھڑا فرما علی حضرت کی دیجیے آقا فرماؤ چلیے علی آؤ چلیے حضور مولا علی نو لے کے تشریف لے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث پاک دراوی نے فرمانے نے جس لئے حضور تشریف لے گئے نا ان فجر دی نماز تو بعد دا ٹائم مدینے دیاں گلیاں آئے فجر تو بعد دا ٹائم مدینے دیاں گلیاں حضور نے مولا علی مشکل کو شاہدہ ہاتھ پھڑے ہوئے حضور گلیاں وچ گزر دے نا راہ وچ میرے نبی نے فرمایا علی عرض کی جی آقا فرمایا پتہ ہی حسین پیدا ہوئے علی پتہ ہی حسین پیدا ہوئے علی دا چہرہ حیرانی جو خوشی نال کھلے ہوئے نعرہ تکبیر اوتھی رکھ دو جتو لے آندہ ہے یہ ونڈنی نہیں جیچا تقریر میں چلی ونڈنی بعد پہ آیا بس بہ جو کوئی بندہ چاہنو ہاتھ نہ لائے بھائی کمال ہوئی تو ہاں تے میری ساری محنت ضائع کر چھڑے سبحان اللہ جی یہ جنہ واسطے آئی ہے انہوں نے اتنے نہ لکھے نے پر فی الحال تھوڑی مہربانی میرے کو سبق تھوڑا ہے سن لو عزیزاں نے گرامی توجہ میرے وقت فرمایا میرے منٹ ضائع کر چھڑے چاڑے علی پاک فرماندے نے ہن حضور نے فرمایا علی پتہ ہی حسین پیدا ہوئے علی دا چہرہ حیرانی جو خوشی نال عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تے پتہ ہے کہ بچے دی ولادت دا ٹائم قریب سی پر اے نہیں پتہ کہ پیدا ہوئے فرمایا علی رب محمد دی قسم میں فجر دی جماعت کرائیے جبریل آ کے منو حسین دی ولادت دی مبارکبادی دیتی علی منو جبریل آکے حسین دی ولادت مبارکبادی دیتی ہے ہن ذرا مزہ لویو بات منظر کیے چل دیا نا لوگوں دروازہ آ گیا سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ نیرہ منورہ پارسہ صالحہ عالمہ مؤمنہ فاطمہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا زہرا دے گھر دے دروازہ آیا علی دے گھر دے دروازہ آیا حضور نے فرمایا علی عرض کی جی آقا فرمایا ایتھے دروازے کے کھڑا ہو جا توجہ ایتھے دروازے کے کھڑا ہو جا کوئی اندر نہ آوے زہرا دے ویڑے وچ رب دے فرشتے منو حسین دی ولادت دی مبارک دین واسطے میرا انتظار کر دے رہے نبی دے غلامون علی پاک ادھر توجہ فرمانا علی پاک حضور دے حکم دی تعمیل کر رہے اپنی دروازے کے کھڑے نے حضور اندر تشریف لے گئے علی بوئے اگے نے حضور اندر چلے گئے ادھر مسجد وچ جنہ حضور دے پیچھے فجر دی نماز پڑھی ہے نا وہ سارے صحابہ جلے واہ چٹ لنگ گیا نا تے آپس وچ صلاح پتہ کی کردے نے اے حضور کتھے گئے نے سرکار سانو دسے ہی کچھ نہیں چپ کر کے علی نو لے کے تشریف لے گئے نے خیر تے ہے میں نا یار کوئی خریت ہوئے حضور نے کوئی دسیا نہیں کوئی دشمن حضور نو نقصان نہ پہنچائے اٹھو پتہ کریے اٹھو پتہ کریے لو جی سارے صحابہ اٹھے کوئی اوس کے لیے وچ 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 آؤ حدیث بخانا تو نو میں سب تو پہلا یار غار مزار مصطفیٰ ہمراز مصطفیٰ مزاج شناس مصطفیٰ تاجدار صداقت امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پترم علی دا پنڈی سیدپور آڑے ہو پترم علی دا تے طریقت علم نقشبندیاں علماء دی موجودگی جرد کر پترم علی دا تے طریقت علم نقشبندیاں آنا در علی دے پتر دی زبان وچو نقشبندیاں دے امام دی شان سن تینوں پتہ لگے میرا عقیدہ کی ہے ہولے ہولے پڑھنا تاکہ تسی بھی مل گئے محبت نال ایک فضا بن جائے شاہ جی کی آنکھوں گے میں کہ نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر
عنہ سارا شیر نہیں ہوتا تینا پڑے آجے صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ ہو شور نہیں پیچھے شور نہیں نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ بھئی مولانا صدیق اکبر رضی اللہ ہو عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ کون تعالیٰ عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ ہو یا علی سبحان اللہ کیا بات انہیں آکھا منجی پاؤں دیو نہ دیو ترتیب تو سیدھی کر لو ہائے ہائے نبی تو غلاموں ذرا توجہ فرمانا حضرت سب تو پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر تیان میرے وال تلاش کر دے نا ویکھیا علی دے دروازے علی کھڑے نے حضور کوئی نہیں ابو بکر دے چہرے دے پریشانی ہے اے پیارے علی حضور کتے نے جو مولا مشکل کشا نے ویکھنا ابو بکر دے چہرے دے پریشانی ہے کہ حضور نہیں ہے میرے نال ابو بکر دے سوال تے علی پاک نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر خیر ہے پریشان نہ ہو حضور بھی ایتھے ہی نے حسین پیدا ہویا جی حضور بھی ایتھے ہی نے حسین پیدا ہوئے شو حسین پاک دی ولادت دی خبر سنی نا آؤ تنو میں بخاما ابو بکر دا چہرہ کھل گیا آنج کر کے ابو بکر پاک نے پایا چپا مولا علی نو علی مبارک ہو بے رب نے حسین ورگا شہزادہ عطا فرمائے پنڈی آلے ہو جتھے لڑائیاں ہون اوتھے جپے نہیں پہندے جپے اوتھے پہندے نے جتھے پیار مشکل کو شاہد دروازے تھے ہون منظر کیے لوگوں ذرا توجہ فرمانا عبداللہ ابن عباس حدیث راوی نے علی پاک کھڑے نے اگے سارے صحابہ نے ادھروں اندروں سرکار فرشتیاں کو لو ولادت حسین دی مبارکبادی وصول فرما کے نا حضور دروازے والا آ رہے ہیں ہون دروازے تے حضور پہنچ گئے دروازے دے اندر لے پاسے حضور نے باہر لے پاسے مولا علی نے اگے صحابہ نے ہون نبی پاک دروازے تے نے تے علی پاک صحابہ نو پتہ کی پہ آکھن اوے صحابہ او میرا پیر بھائیو پتہ جے آج ساڑھے گھر حسین دی ولادت دی مبارکبادی دین واسطے اللہ دا 4,24,000 فرشتہ آئے 4 لاکھ تے بولو 4 لاکھ تے 24,000 فرشتہ ہے لو جی علی پاک نے اینی گل کی تھی حضور نے دروازہ کھول دیتا جس نے دروازہ کھولے نا سارے صحابہ دی نظر حضور سے یا رسول اللہ حضور مبارک ہوئے جی حسین پیدا ہوئے ہے میرے نبی دا چہرہ کھلے ہوئے فرمایا خیر مبارک جی خیر مبارک لوگوں صحابہ کو لو مبارک بادی وصول فرما گئے نا ان کر کے میرے نبی نے پلٹ کے علی والوے کیا فرمایا علی اب کی دیجیے آقا پورا ہے نا میرے نیڑے در انداز میرا اپنے علی قریب آئے نا علی حضور دے قریب آگئے فرمایا علی اے تے تینوں میں دسیا ہے توجہ ہے تو اڈی او چابی چاہی دیا او میری گھڑی دی لایا یار ٹوڑ جائے تھو جو چابی انہوں کیڑے نے لینی ہے کیڑی چابی مانگنا ہے ان تینوں نیندر نہ آوے مریں گا میرے تھو میں وین نہ پیا تھا تسبیح اچھا چابی چل بھائی ذرا جلدی کوش کر جائے تو حضرات توجہ سبحان اللہ ذرا باجمات بولو سبحان اللہ میرے نبی علی قریب آئے نا علی قریب آگئے فرمایا علی اے تے تینوں میں دسیا ہے سنو یار سنو توجہ کرو علی اے تے تینوں میں دسیا ہے کہ فرشتے آئے نے آج جڑی اگلی گل پہ کرنا ہے 4,24,000 آئے اے تینوں کنے دسیا ہے میں جنہوں تعداد تینوں نہیں دسی اے جڑی تعداد ڈکلیئر کرنا پہ اے تینوں کنے دسیا ہے حضرات توجہ
علی پاک ہاتھ جوڑ لے یا رسول اللہ تسی میرے آقا مل جاؤ ماوا میں توڑا غلام تسی میرے آقا یہ سارا توڑے قدمہ دی خاک دا صدقہ ہی ہے آقا جی جس لئے منو دروازے تے کھڑا کر کے خود تشریف لے گئے تو فرما ہاں عرض کی تھی کملی والے ابوے دے کھلوتا سا کھلوتے نگاہ آسمان وال اٹھا کے بیکھئے گھرو در گھرو جماعت در جماعت فرشتے اتر دے سن پہ آقا جی فرشتے اتر دے سن پہ تے مدینے والے فرشتے آپس گلاں پہ کر دے سن وہ آپس گلاں پہ کر دے سن انہاں فرشتیاں وچوں ایک فرشتہ دوجیاں نو پیاندا دی پتا جے آج رب نے سانو 4,24,000 نو کلے ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں فرشتیاں دا آپس دا کلام سنے حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث پاک دے راوی نے فرمانے جلے انہی گل ہوئی نا حضور نے مسکرا کے فرمایا علی اللہ تیرا علم سلامت رکھے علی اللہ تیرا علم سلامت رکھے لو جی یہ حدیث مکمل ہو گئی ہے ہون جڑے سارے صحابہ فجر دی نماز تو بعد دروازہ یا نہیں تے کھڑے لینا تے سب حضور نو ولادت حسین دی مبارک بادی دے دینے پہ او مبارک بادی عربی وہ عربی چو سارے وہ شیر جڑا کتاب میں لکھے ہیں اگر میں عربی پڑھی نا وہ توڑے اتوں دی لنگ جانی نا ٹھیک ہے نا نہ تو سمجھ ہونی نہ تو پڑھنی میں ادوں دا سوچ دا یا اللہ کو سوکھا جا شیر اس عربی دا ترجمہ میرے ذہن چاہ جائے جڑا میرا سارا باعزت مجمع ورال کے پڑھ لے ایک آیا ہے ذہن چ ایک باری میں پڑھنا پھر جو تہاڈا دل کیتا تے تسی پڑھ لیا جے شاہ جی تسی کی کھو گے میں کہ سارے صحابہ دروازہ علی تے کھلو کے حضور نو ولادت حسین دی مبارک بادی دیندے ہویا اے ہوئی آندے ہون گے گھر علی دے گھر علی دے حسین آ گئے اوے گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے لو بھئی نوجوانوں سارا شیر نہیں ادا تے نہ پڑھو پاک زہرا دے چین آ گئے جدی زبان ٹھیک ہوئے تندرست و توانائے ہوئے میرے نال مل کے بولے گا گھر علی دے گھر علی دے حسین آ گئے اوے گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے ہلے وچوں منہ نظر ہوندے نے 4-5 بندے نے بالکل چپ نے میں ایک باری پھر پڑھنا شاید اللہ انہوں نے بھی توفیق عطا فرماوے گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا لو پاک زہرا دے چین آ گئے اوے پاک نانا تے پاک بابا اوے پاک امی تے پاک بھائی اوے پاک امی تے پاک بھائی پاک امی تے پاک بھائی